سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش فرما لیں اور پڑھنے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مجھے حافظات کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور خود کے بارے میں سوچنا ہے۔ بہت زیادہ وقت نہ لے کر تھوڑے سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم جنت کی کیاریوں کی طرف سے گزرا کرو تو جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کچھ چن لیا کرو۔ اس سے مراد ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کس مجلس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ اللہ و رسول کا ذکر پاک کیا اور سنا جا رہا ہو وہاں بیٹھ کر کچھ چن لیا کرو اور اس پر عمل کر لیا کرو۔ ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ عزیزان محترم، یہ ایک علم کی محفل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی محفل میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ یہاں تشریف رکھیں گے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اور اس پر اگر آپ عمل پیدا ہو گئے تو یقین جانیں اس میں آپ کی بھی کامیابی اور میری بھی کامیابی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسی محفلیں پا لیا کرو تو اس میں بیٹھا کرو اور بیٹھنے سے پہلے میری اس حدیث پاک پر عمل کر لیا کرو، جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ آپ کی اگر نیت یہ ہوگی کہ میں بیٹھ کر اللہ و رسول کا ذکر پاک سنوں گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بہت تیزی کے ساتھ قرآن کریم کی آیت کی طرف پڑھیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی آگ سے۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو تو کیا، خود کو تو کیا، سب کو بلا بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خود کو نہیں پہچانا اور اپنے اہل و عیال پر توجہ نہیں فرمائی، کل بروز محشر اللہ کے حکم سے وہ جہنم میں جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان کا مقصد کیا ہے؟ آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم پر واضح فرمائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے صحابہ ایمان والوں، مجھے بتا دو کہ خود بھی اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائیں۔ اگر گھر کا ایک ذمہ دار، گھر کا ایک گارجین خود بے عمل ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بے عملی
راہ دکھاتا ہے تو یقین جانے اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، اس گھر میں بے برکتیاں جنم لے لیں گی، اور لاکھ تم کما ڈالو تمہارے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں برکت ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں اللہ رب العزت آپ کے رحمت و نزول کی بارشیں فرمائے، تو گھر میں ذکر تلاوت قرآن پاک کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی حمد سے خود کو منور و مجلہ کیا کرو۔ اگر آپ ایسا کرنے والے ہو جائیں گے، یقیناً وہ بظاہر گھر ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بظاہر تو آپ کا گھر ہے لیکن وہ جنت کی کیاری ہے۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے آقا کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس جہاں اللہ و رسول کا ذکر پاک پڑھا کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس جگہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے اللہ کے ذکر کے کرنے والوں کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جاتے ہیں تو اللہ سے عرض کرتے ہیں، مولا آج تیرا فلاں بندے نے بیٹھ کر تیرا ذکر پاک کیا اور سنا۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو ضامن بنا کر یہ عہد کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کی میں بخشش فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں تو اپنی توجہ پڑھنے والے یا کہ بولنے والوں کی طرف مبذول کیا کریں، تاکہ ہمیں اس کی پوری برکتیں میسر ہوں۔ اگر ہم بے توجہی سے سنیں گے تو صرف ہمارا بیٹھنا ہوگا اور باقی ہمیں کچھ میسر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ بیٹھیں، جب تک میں عرض کروں آپ کے سامنے، آپ توجہ میری طرف دیں اور کچھ قیمتی باتیں سن لیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری اللہ نے ہم لوگوں پر نافذ فرمایا، اور ایک ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور رزاق تو میں ہوں، رزق تو تمہیں میں میسر کروں گا۔ لیکن ہو تو الٹا گیا پیارے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن ہم فکر اگر کسی چیز کی کرتے ہیں تو رزق کی کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا خدا کو بھول گئے لوگ رزق دنیا میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ آج ہم اور آپ اسی لیے پریشان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشانیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، پریشانیاں ہم سے دور کیسے ہوں گی، پریشانیوں کے سدباب ہوں گے کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف بھی رہا ہوگا، اور جس شخص کے دل میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہوگی، اس کے گھر میں اللہ بے پناہ رزق فرمائے گا، اور وہ اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے میرے گھر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو سناؤں اللہ کے نبی کی حدیث، نمازوں کی فضیلت کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء پڑھ کے صرف اس نیت سے سو جائے کہ میں انشاءاللہ عز و جل صبح اٹھ کر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، یا کہ عورتیں اس نیت سے سو جائیں کہ میں نماز عشاء پڑھ کر سو رہی ہوں اور انشاءاللہ عز و جل میں نماز فجر ادا کروں گی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بظاہر وہ بستر پر نیند لے رہا ہے، بظاہر وہ سو رہا ہے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں بظاہر اس کا سونا دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کی نیت نے کمال یہ کیا کہ رات بھر وہ اپنے بستر پر سوتا رہا یا کہ سوتی رہی،
لیکن رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیتوں کی برکت سے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے پیارے. ہم نے صرف نیت کی کہ ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت پوری رات ہمارے نامہ اعمال میں نماز پڑھنے کا ثواب لکھ رہا ہے. اس سے بڑی نعمت اور آپ کو کیا چاہیے, اس سے بڑا بینیفٹ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے پیارے. آئیے میں آقا کی حدیث اور آپ کو سناؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص نماز فجر پڑھ لینے کے بعد نماز ظہر کا انتظار کرتا کہ میں ظہر کا وقت پاؤں تو نماز ظہر ادا کروں, میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ شخص جب ظہر کی نماز پڑھ چکتا ہے, پڑھ لیتا ہے, تو فجر سے لے کر ظہر کے مابین اس سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے, اللہ رب العزت نماز ظہر پڑھ لینے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسے ہی اگر وہ عصر کی نماز پڑھ لیا تو ظہر سے لے کر عصر تک اس سے جو گناہ صدور ہوئے تھے اللہ اس گناہوں کی معافی بھی کر دیتا ہے. کہ بالآخر آپ یہ سمجھیں کہ گناہ نمازوں کے صدقے اللہ معاف فرما دیتا ہے. آج ہم ہیں ان نمازوں سے کوسوں دور آ رہے ہیں, گناہ پہ گناہ پیارے ہم کرتے جا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی خوشنودی حاصل کریں, لیکن آج ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قرب قیامت ہوگا یعنی قیامت جب قریب ہوگی تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ صبح ایمان والے ہوں گے, شام کے وقت کافر ہو جائیں گے. اللہ اگر انہیں توفیق دے گا تو شام کو جب اپنے بستر پر وہ آرام کرنے کی نیت سے لیٹیں گے تو وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں گے, توبہ و استغفار کر لیں گے. ان کے سینے سے جو نور ایمان نکل گیا ہوگا وہ کلمہ شہادت پڑھ لینے کی برکت سے ان کے سینے میں داخل ہو جائے گا. پھر صبح وہ لوگوں کے مابین بیٹھیں گے, فضول گوئیاں کریں گے, باتیں کرنا شروع کریں گے, زیادہ بکواسیں کرنا شروع کر دیں گے, اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے. پھر ان کے سینے سے ان کا ایمان نکل جائے گا. مسلمانوں یہی ٹھہر کر ہم اپنا احتساب کریں, اپنے بارے میں سوچیں, کیا یہ المیہ ہم پر اور آپ پر نہیں گزر رہا ہے؟ کیا ہم اور آپ اس مقام سے نہیں گزر رہے ہیں کہ ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نافرمانیوں میں وقت گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے ہیں؟ ہم اور آپ فضول گوئیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم بکواس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو خاموش رہا وہ نجات پایا, جو بکواس کیا اس کے سینے سے ایمان جیسا نور نکل گیا. اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کم بولو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے اور تاکہ تم خود گناہوں سے محفوظ رہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے علماء کے قریب ہو کر اللہ کے نبی کی حکمتوں کو سمجھیں تاکہ اپنی دنیا اور آخرت اچھی کر سکیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی لوگوں کا ایمان, لوگوں کو اپنے سینے میں ایمان محفوظ رکھنا اس طرح ہوگا جس طرح انگارے پہ چلنا ہوگا. یعنی میرے آقا کے فرمان کا مقصد یہ ہے, میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے مفت میں ایمان امتیوں کو تقسیم کر دیا, لیکن صبح قیامت تک ایمان اسی کا محفوظ رہے گا جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنے والا ہوگا, اپنے رب کی بارگاہ میں رونے والا ہوگا, اسی کی ایمان کی حفاظت ہوگی. ورنہ ایمان تو ایسے ہمارے سینے سے نکل جائے گا جس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ایمان محفوظ اسی کا رہے گا جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات پیش کرتا ہوگا. آپ بتائیں کون ایسے, ہم میں اور آپ میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ فکر لاحق ہوتی ہوگی کہ ہمارا کفر پر موت, ہماری موت کفر پر نہ آئے, ہماری موت اگر آئے تو ایمان پر آئے. شاذ و نادر کسی کو یہ فکر لاحق ہوتی ہوگی, لیکن یقین جانے مسلمانوں, کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا کا سفر کر لینے کے بعد اب منزل مقصود کی طرف جب لوٹے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو سمجھ لو کو ایمان, وہ دنیا میں رہ کر اپنے سفر کو مکمل کر لیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. جس شخص
का ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, समझ लो इस सफर को बेकार कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद पाक पढ़ें तो मजीद बातें बताने की कोशिश करूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिदें जो हमारे मोहल्ले की होती हैं, ये मस्जिदें हमारे और आपके हक में बद्दुआएं भी करती हैं और दुआएं भी करती हैं। एक किताब है शान मुस्तफ़ा ग़ज़बानी मुस्तफ़ा, उसमें तहरीर है, एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा हुआ है कि वो सफर में जा रहे थे, सफर में चलते चलते एक बस्ती से गुजर होता है, वहीं शब हो जाती है, एक मस्जिद में क़याम करते हैं, कुछ देर वो नींद की आगोश में होते हैं, फिर उठते हैं अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए और तहज्जुद गुजारी के लिए बेदार होते हैं। एक आवाज सुनते हैं, वो आवाज ये थी, आवाज आ रही थी कि ऐ गांव वालों, अगर फलाह बहबूदी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरे पेट को भर दो, यानी मेरे घर में आकर, अल्लाह के घर में आकर अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो। जब वो आवाज बुजुर्ग ने सुना तो अपने आवाज को सुन लेने के बाद अपने तवज्जो को इधर उधर किया। आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज किस जानिब से आ रही है और कहां से आ रही है इसका पता न लगा सके। अल मुख्तसर वो नमाज से फारिग हो लेते हैं, तहज्जुद पढ़ लेते हैं और फिर आराम फरमाते हैं। नमाज फज्र के बाद गांव में गश्त करने के बाद कुछ मुअज़्ज़ज़ हज़रात को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कर लेने के बाद सबको कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हारे गांव को बेरौनक देखता हूँ, तुम्हारे गांव में परेशानियां देख रहा हूँ, तुम्हारे गांव को बेनूर देख रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गांव परेशानियों से बरी हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा गांव बारौनक हो जाए, तो मैं तुम्हें एक अमल बता दूं, अगर मेरी बात कबूल करो तो मैं उस अमल का इजहार करूंगा। लोगों ने कहा कि ऐ बुजुर्ग, आप फरमाए क्या इजहार करना चाहते हैं, आप इजहार फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं शब में अल्लाह के घर में क़याम किए हुए था, अल्लाह की इबादत कर रहा था, आपके गांव की मस्जिद से एक आवाज आ रही थी। वो आवाज ये थी कि ऐ गांव वालों, अल्लाह की तरफ पलट कर चले आओ, वरना ये गांव निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें परेशानियों में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो मैं चाहा कि आप लोगों को इकट्ठा करके अल्लाह के इस पैगाम को बता दूं। ऐ गांव वालों, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क को बढ़ा दे, अगर चाहते हो कि तुम खुशहाल रहो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो, तो अपने गांव की मस्जिद को आबाद करने वाले हो जाओ। अगर चाहते हो कि तुम अच्छे रहो और तुम कामयाबो कामरान रहो, तो अपने गांव को मस्जिद को आबाद करो। जब तुम्हारे गांव की मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जाए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाजें आपके कानों तक आए, तो तुम सारे काम को तर्क करके अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह के घर में दाखिल हो जाया करो। अगर ऐसा करोगे तो यकीन जानो तुम्हारे घर गांव में रौनकें भी आ जाएंगी और तुम खुशहाल भी हो जाओगे और तुम्हारे गांव से परेशानियां अल्लाह उठा लेगा। इतना फरमा कर वो बुजुर्ग चले गए। उसी बुजुर्ग का फरमाना है, चंद साल के बाद मेरा गुजर फिर उसी रास्ते से हुआ। मेरे दिल ने चाहा उसी मस्जिद में क़याम करूं, उसी मस्जिद में क़याम किया, फिर नमाज़े तहज्जुद के लिए बेदार हुए। फिर आवाज सुनते हैं, सुनते क्या है कि अल्लाह ने इन गांव वालों के ऊपर रहम फरमा दिया, अल्लाह ने अहले बस्ती पर करम की बारिशें फरमा दिया। खुशी से मचल गए। फिर नमाज़े फज्र अदा करने के बाद मुअज़्ज़ज़ हज़रात को इकट्ठा करके अल्लाह के पैगाम को सुनाया। आपके ज़हन में एक बात पैदा हो रही होगी, सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है। तो यकीन जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह वाले जो हो जाते हैं, अल्लाह उनकी जुबान बन जाता है। जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनकी कान बन जाता है। जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनकी आंखें बन जाता है। यानी जिस बोलना बज़ाहिर इंसान का होता है, एक बुजुर्ग का होता है, दरअसल वो बातें अल्लाह की होती है। वो बुजुर्ग सबको इकट्ठा करके ये बातें फिर बताना शुरू किए। लोगों ने इजहार किया, हाँ बुजुर्ग, जब से आप ये अमल बताकर गए हैं तब से हम लोग नमाज पढ़ते हैं। यकीनन गुज़िश्ता कल हम सब लोग परेशानी में मुब्तला थे, यकीनन गुज़िश्ता कल हम सब लोग बीमारियों में मुब्तला थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब लोग इस वक्त खुशहाल हैं, खुशो खुर्रम हैं, कोई
परेशानियां नहीं हैं, सारी परेशानियां, सारी बलाएं हमसे दूर कर ली गई हैं। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल की बरकत। अगर हम और आप भी हदीस पाक पर अमल पैरा हो जाएंगे, अगर हम और आप भी नमाजों की पाबंदी करने लगेंगे, तो यकीन जाने हमारे चेहरों पर रौनक भी आ जाएगी, हमारे अंदर से अल्लाह बीमारियां उठा लेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घर में बरकतें नाज़िल फरमा देगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज अलमिया ये है कि हम मस्जिद के करीब बैठे रहते हैं। शियार तो ये होना चाहिए, हमारा मेयार तो प्यारे ये होना चाहिए, हमारी हकीकत तो ये होना चाहिए, जब अजान की आवाज़ हमारे कानों से टकराए तो हम और आप मस्जिद का रुख करें। लेकिन प्यारे हमारा नौजवान ऐसा ना करके मस्जिद के चौखट पे बैठा रहता है, मस्जिद के इर्द गिर्द बैठा रहता है, अजान की आवाज़ सुनकर बजाय मस्जिद में जाने के दूर भागता है। यकीन जाने आपने भी बचपन में सुना होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी है और सुना भी है कि अजान सुनकर भागना जो होता है वो शैतान का फेल होता है, ये शैतान का काम होता है। अब मैं आपको कुछ न कहकर सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अगर ऐसे अमाल हमारे और आपके हैं तो हम खुद अपना एहतिसाब करें कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझकर तर्क करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप रोज अपना नाम जहन्नम के दरवाजों पर लिखा रहे हैं। आप बताएं, जब जहन्नम के दरवाजों पर हमारा नाम लिख दिया जाएगा, और अल्लाह के नबी की हदीस पाक ये भी है कि जब जहन्नम के दरवाजों पर हमारे नाम लिख दिए जाएंगे, उसी दरवाजों से कल बरोज़े महशर अपने अमाल को अल्लाह के सामने पेश करने के बाद, अल्लाह के हुक्म हो जाने के बाद हमें जहन्नम में भी जाना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, दुनिया मसलहुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में रहकर आप अपनी खेती को हरी भरी बना लें, ताकि कल बरोज़े महशर अल्लाह और रसूल के सामने हमें और आपको ज़लील व ख़ार ना होना पड़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे घरों का मामला ये है, हमारे घरों का अलमिया ये है कि हमारे घरों में बजाय कुरान की तिलावत करने के, बजाय अल्लाह की तस्बीह व तहलील करने के, बजाय अल्लाह की इबादत करने के, हमारे घरों में बुराइयां जन्म लेती जा रही, हमारे घरों में नाच गाने बाजे हो रहे हैं। आइए मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात सुनाऊं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले तुर्की में एक ज़लज़ला आया, सिर्फ 40 सेकंड का ज़लज़ला था प्यारे। उस 40 सेकंड के ज़लज़ले ने बहुत सबक हमें और आपको लिए, कितने को निस्तो नाबूद कर दिया। उसमें न जाने कितने ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनके इर्द गिर्द हजारों लोग टहलने वाले रहे होंगे, जिनके पास पैसे की अथाह नहीं होगी, जिनके काम ऐसे रहे होंगे कि वो हवाओं से बात करते रहे होंगे। लेकिन ये 40 सेकंड के ज़लज़ले ने सबको निस्तो नाबूद कर दिया। वही लोग रोटी मांगने पर मजबूर हो गए। आखिर वजह क्या हो सकती है? सुने, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ज़लज़ले के असबाब के बारे में सुना कि अल्लाह की जब नाफरमानियां होने लगेंगी, लोग नमाजों से जब दूर हो जाएंगे, लोग अल्लाह के खौफ से अपने दिल को खाली कर लेंगे, जब लोग मौसीकी यानी गाने बजाने की कसरत करना शुरू कर देंगे, तो जान लो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तंबीह के लिए क़यामत सोरा नाफिज फरमा देगा, यानी ज़लज़ले नाफिज फरमा देगा, ताकि उनके दिल में अल्लाह की खशीयत पैदा हो जाए और अल्लाह से डरने वाले हो जाए। क्या आप भूल गए उस वक्त को? अभी कोरोना काल था, हम और आप मस्जिद जाना चाह रहे थे, फिर भी हमें मस्जिद से वापस किया जा रहा था। आज तो अल्लाह के घर के दरवाजे खुले हैं प्यारे, हम और आपको जाने की इजाजत मुकम्मल है। जब इजाजत है तो हम नहीं जा रहे हैं। जब हमारे ऊपर पाबंदियां आयद की जा रही थी तो हम और आप जौक दर जौक जाते थे। ये कैसा ईमान है प्यारे हमारे और आपका? हमारा और आपका ईमान कहाँ जो है मुतज़लज़ल हो चुका है। हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत की जरूरत है। ईमान की हिफाजत जब ही मुमकिन है जब अपनी पेशानी को हम सजदे में लगाकर अपने रब से दुआएं करेंगे कि रब्बे कदीर हमारे ईमान की हिफाजत फरमा और हमारी पेशानियों को अपनी बारगाह में झुकाना कबूल फरमा। यकीनन अगर आप ऐसा करने वाले हो जाएंगे तो आपके ईमान की हिफाजत भी अल्लाह करेगा और आपके सजदे को भी कबूल फरमाएगा। यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब ऐसे आमाल कसरत से होना शुरू हो जाए
تو جان لو کہ اللہ زلزلے کی شکل میں قیامت صغریٰ نافذ فرما دے گا، اور آپ کو تاکہ آپ اس قیامت صغریٰ سے ایک سبق لیں، اب مجھے لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جانا چاہیے، اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عورتیں ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میری باتوں کو سماعت کر رہی ہیں، میری بات غور سے سنیں۔ ان عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے جائے گی۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو جہنم کل میدان محشر میں بلایا جائے گا اور اس کو یہ حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت کہے گی مولا میں تو جہنم میں جا ہی نہیں ہوں، مجھے جہنم میں جانے کا تو حکم نافذ فرما ہی دیا ہے۔ اے رب قدیر میری ایک خواہش ہے، میری ایک حسرت ہے، وہ حسرت یہ ہے کہ میرے سامنے تیری بارگاہ میں میرے باپ کو بلایا جائے۔ اللہ کے حکم سے اس عورت کے باپ کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی مولا جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنے باپ کے ماتحت تھی، اور باپ ایک سرپرست کے مقام ہوا کرتا ہے، ایک سرپرست ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بچی کو غلط راستے پر چلتا دیکھے تنبیہ کر کے اس کی بچی مان لیا کرتی ہے۔ اے مولا یہ میرا باپ تھا، میں بچپنے سے لے کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے تک اسی باپ کے سامنے میں غیر محرم کی طرف جایا کرتی تھی، اپنے قدم کو غلط کاموں کی طرف بڑھایا کرتی تھی، لیکن اے رب قدیر یہ میرا باپ کبھی مجھے تنبیہ نہیں کیا، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے پھٹکارا نہیں، میں تاکہ راہ راست پر آ جاؤں۔ اللہ کا حکم ہوگا اے فرشتوں اس عورت کو پکڑو اور اس عورت کے باپ کو پکڑو جہنم میں لے جاؤ۔ عورت عرض کرے گی رب قدیر میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، اللہ کے حکم سے اس کے بھائی کو بھی بلایا جائے گا، اور عورت کہے گی رب قدیر یہ میرا بھائی تھا، میں اپنے بھائی کے علم میں بھی اپنے بھائی کی جانکاری میں بھی لوگوں سے ملا کرتی تھی، غیر محرم سے باتیں کیا کرتی تھی، یہ میرا بھائی سب کچھ جانتے ہوئے کبھی نصیحت نہیں کیا، کبھی تنبیہ نہیں فرمایا۔ اللہ کا حکم ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ پھر عورت کہے اے رب قدیر میرے شوہر کو بھی بلایا جائے، اللہ کے حکم سے اس عورت کے شوہر کو بھی بلایا جائے گا۔ اس عورت کے شوہر کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، عورت کہے گی اے رب قدیر یہ شوہر تھا میرا، میری شادی اس کے ساتھ ہوئی اور شادی ہو جانے کے بعد اس کے پاس لفظ طلاق کی ایک اہم دھمکی تھی، اور یہ مجھے جو چاہتا منوا سکتا تھا۔ اگر کبھی مجھے یہ اچھی تربیت کیا ہوتا کہ تو نماز کی پابندی کر تو میں شاید نمازی بن گئی ہوتی، لیکن مولا یہ شادی کر لینے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارے اپنے گھر پہ آیا کرتا تھا اور غیر محرموں کے سامنے مجھے بیٹھا کر میرے حسن کی خیرات مانگا کرتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوگا اے فرشتوں باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو اور اس کے شوہر کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ عورت عرض کری اے رب قدیر میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، اس عورت کے بیٹے کو بھی بلایا جائے گا۔ عورت کہے گی اے رب قدیر ہر ماں باپ اپنے بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے دنیا میں، اے رب قدیر یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرا نور نظر تھا، اس کو میں بہت مانا کرتی تھی، اس کی بڑی عزت کیا کرتی تھی اور اس کو ہمیشہ اپنے سینے سے چپکائے رہا کرتی تھی۔ اے رب قدیر یہ جس چیز کی خواہش کا اظہار کرتا تھا میں اس کی پوری خواہش پوری کرتی تھی۔ اے رب قدیر کبھی اس بچے نے اس چیز کی ضد نہیں کیا مجھ سے کہ ماں تو غیر محرموں کے سامنے بات چیت کرتی ہے، غیر محرم کے سامنے بیٹھا کرتی ہے، اگر تو ان کے سامنے بیٹھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تو نماز کی پابندی نہیں کرے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کا حکم ہوگا اے فرشتوں ان چاروں کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے آپ بھی کسی بہن کے بھائی ہیں، کسی عورت کے شوہر ہیں اور آپ بھی کسی بیٹی کے باپ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر آپ اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں بنائیں گے تو آپ یقین جانیں ہو نہ ہو کل یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرے۔ آج ہم اپنے بہن بیٹیوں کے اوپر ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے، ہم خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ میری بہن بہت اچھی ہے، میری عورت بہت اچھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی ہے، یقیناً اچھی ہے، اچھی ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ کی نظریں بھی ہونی چاہیے کہیں آپ کے گھر کے عورتوں کے قدم غلط طرف نہیں اٹھ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر ایسا ہوگا تو کل بروز محشر آپ کو بھی پکڑا جائے گا، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، چونکہ آپ ایک مرد ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں اور گھر کے سرپرست ہونے کی وجہ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا
کہ تو نے اپنے گھر والوں کو کیا تربیت دیا، تو نے دین اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا، پردے کی تلقین کیا کہ نہیں کیا۔ پیارے آقا علیہ تحیت والثناء کے پیارے دیواروں، آج المیہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں باپردہ ہو کر بھی بے پردہ نظر آئیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا پہنا جائے گا جسم کو ڈھکنے کے لیے، یعنی ایسا لباس پہنا جائے جس سے جسم کی حیت اور جسم کی موٹاپا اور پتلائی نہ معلوم ہو۔ لیکن آج لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں کہ آپ کتنے موٹے ہیں، کتنے پتلے ہیں، ساری حیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا لباس پہننے والی عورت جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو عورت خوشبو اس نیت سے لگائے کہ غیر محرم کا میلان، غیر محرم کا رجحان میری طرف ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیب کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ایسے پازیب نہ پہنائے جائے جس سے آواز نکلتی ہو اور اس آواز کو سن کر غیر محرم اپنی توجہ جانے والی عورت کی طرف کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی گھر کے سرپرست ہیں، آپ بھی اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر والیوں پر یہ نظریں رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے آپ جہنم میں نہ جائیں، بلکہ ماحول ایسا بنا دیں کہ پورا گھر مدینہ مدینہ ہو جائے اور سب جنتی ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گھر میں نماز کی پابندیاں آپ ڈال دیں، اگر اپنے گھروں میں آپ سب کو نمازی بنا دیں، تو یقین جانیں آپ کے گھر میں ایسی رحمتیں برسیں گی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ تحیت والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازی ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف بنا کر لیتا ہے، جو شخص اپنے زبان پر اللہ و رسول کی حمد بیان کرتا ہے، تسبیح و تحلیل میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھتا ہے، میرے آقا نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان کیا اللہ اس پر ہمیں اور آپ سبوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم خلیل۔